مجھے سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ درگاہ کے باہر ملٹری ٹرک کی گڑگڑاہٹ اور پھر اس کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی اور میری آنکھ کھل گئی اور فوجی بوٹوں کی بھاری آوازیں آنے لگیں۔ پھر آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ مجھ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ احتیاطاً میں تخت سے اٹھ کر تہہ خانے کے دروازے کے پہلو میں دیوار سے لگ کر تیار کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی فوجی اندر آیا تو کم از کم ایک دو کو تو مار کر ہی مروں گا۔ میرے کان اوپر لگے رہے۔ فوجی بوٹوں کی آواز درگاہ کے اندر تک آ گئی۔ فوجی میری کھوج میں شاید درگاہ کے برآمدے تک آ گئے تھے۔ پھر قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ ٹرک کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، پھر انجن گرجا اور اس کا شور آہستہ آہستہ دور ہو کر ختم ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، دل میں متولی کا بھی ممنون ہوا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد تہہ خانے کی سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر دروازے پر کسی نے مخصوص دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میرے سامنے متولی اشرف کھڑا تھا۔ وہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، وہ چلے گئے؟ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم نے اپنے بارے میں آتے ہی مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اسے کیا بتاتا؟ متولی نے اپنے لمبے کرتے سے طے کیا ہوا ہندی اخبار نکال کر کھولا اور وہ صفحہ میرے آگے رکھ دیا جہاں میری تصویر اور خبر چھپی تھی۔ اب اس سے کچھ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، ایک ہندو کرنل اور 2 سکھ میجر تھے، انہوں نے آتے ہی مجھے تمہاری فوٹو والا اخبار دکھایا اور کہا، یہ پاکستانی جاسوس ہے، یہ ادھر تو نہیں آیا۔ میں نے تمہاری فوٹو دیکھی تو سن ہو کر رہ گیا۔ ہندو کرنل جلندھر کا تھا اور مجھے جانتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ پاکستانی جاسوس ابھی تک تو ادھر نہیں آیا، اگر آیا تو خود اسے پکڑ کر تھانے لے آؤں گا۔ پھر بھی انہوں نے میری کوٹری، امرود کے باغ اور درگاہ کے اندر تک تلاشی لے ڈالی۔ انہوں نے مجھے 5000 کے انعام کا لالچ بھی دیا۔ تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ چھپا دیتا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ تہہ خانے کا رخ نہ کر لیں۔ میں نے کمر میں ہاتھ ڈال کر زہریلا سگار اپنی مٹھی میں تھام لیا۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ متولی اشرف ایک بھارتی مسلمان تھا، اس کی وفاداریاں بھارت کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے گرفتار نہیں کروایا تھا۔ اس اعتبار سے میں اس پر کسی حد تک بھروسہ کر سکتا تھا۔ اب اپنی شخصیت اس سے چھپانا بے سود تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے بارے میں اسے ایک دوسری کہانی گڑھ کر سنا دی۔ کہانی یہ تھی کہ میں پاکستانی مسلمان ضرور ہوں لیکن جاسوس نہیں ہوں۔ اپنے ایک دوست کی باتوں اور لالچ میں آ کر کچھ غیر ملکی گھڑیاں اسمگل کرنے کی غرض سے بارڈر کراس کیا تھا کہ پکڑا گیا۔ مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا کر امرتسر قلعے میں لے جا کر ایک فوجی سکھ نے مجھے بے حد اذیت دی، لیکن میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھ فوجی کو ہلاک کر دیا اور قلعے سے فرار ہو کر بٹالے چلا گیا۔ وہاں سر منڈوا کر جوگی کا بھیس بدلا اور اب چھپتا پھر رہا ہوں۔ میرے بچے، اگر تم پاکستانی جاسوس ہوتے تو بھی میں تمہیں ضرور پناہ دیتا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں پاکستان اور اسلام سے والہانہ محبت ہے۔ اسلام اور پاکستان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ زہریلے سگار پر میری گرفت نرم پڑ گئی۔ میں نے جیب سے ہاتھ نکال دیا۔ اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں نے کہا۔ تم رات کے اندھیرے میں نکلے تب بھی پکڑے جاؤ گے۔ فوجی ارد گرد کے علاقے میں پھیل گئے ہیں، وہ تمہیں اس بیس میں بھی پہچان لیں گے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، یہ رات تو یہیں گزارو، میں کچھ سوچتا ہوں تمہارے بارے میں، اور میں تمہارے پاس بار بار بھی نہیں آ سکتا۔ ملٹری کا کوئی سادہ لباس والا درگاہ کے قریب رہ کر میری نگرانی ہو سکتا ہے کر رہا ہو۔ رات کو وہ آیا تو مجھے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا اچار دے کر فوراً ہی واپس چلا گیا۔ میں نے روٹی کھا کر پانی پیا اور تخت پر لیٹ گیا۔ اب متولی نے باہر سے دروازے پر تالا بھی ڈال دیا تھا۔ میں نے لالٹین بجھا دی اور سونے کی کوشش میں آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ طرح طرح کے خیال ستا رہے تھے۔ اچانک اوپر سے بھکتی گیت گانے کی آواز آنے لگی۔ اول اللہ نور پایا، قدرت دے سب بندے۔ رات کی گہری خاموشی میں یہ آواز بڑی پرسود لگ رہی تھی۔ شاید کوئی عقیدت مند مندر گاہ کے سامنے بیٹھا گا رہا تھا۔ یہ CID کا آدمی بھی ہو سکتا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ کسی وقت دور سڑک سے کسی ٹرک یا لاری کے گزرنے کی مدھم سی آوازیں بھی آ جاتی۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شروع میں تو نیند نہ آئی، پھر میری پلکیں اپنے آپ بوجھل ہونے لگیں، لیکن عین اسی وقت تہہ خانے کی تاریکی میں سبز روشنی کا دھیما سا غبار پھیلنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ روشنی کا رنگ ہلکا سبز تھا
اور وہ تہہ خانے کے ایک کونے سے پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کونے کو ٹٹولنے ہی والا تھا کہ مجھے وہاں ایک سفید پوش انسانی سایہ سا دکھائی دینے لگا۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ مجھے اپنا آپ پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا۔ اس کے سفید براق لباس سے سبز روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ مجھے خوف کی بجائے سکون محسوس ہونے لگا۔ میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے کانوں تک دھیمی مگر صاف سرگوشی پہنچنے لگی۔ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کے قلعے، پاکستان کی خدمت کے لیے تم نے جان کی بازی لگا رکھی ہے۔ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم اس وقت مصائب کے بھنور میں پھنس چکے ہو۔ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور تمہیں اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ میں خدا کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے ظاہر ہوا ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو تمہیں اپنے گلے میں زنجیر سے بندھا ہوا تانبے کا ایک تکونا نقش ملے گا۔ دشمن تمہارے سامنے ہو تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس نقش پر نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے دشمن کی طرف دیکھنا۔ پھر تم اپنے دل میں اس دشمن کو جو حکم دو گے وہی کرے گا، اور جب تک وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا وہ تمہارا متی ہوگا۔ اور یاد رکھو، تم اس نقش کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کام میں لا سکو گے۔ اس سے زیادہ ہم کائنات کے عوامل میں دخل نہیں دے سکتے۔ اور اس نقش کی حفاظت کرنا۔ مقدس سفید پوش سایہ غائب ہو گیا تو سبز نورانی اور روشنی کا غبار بھی سمٹ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھے اور میں یہ دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا کہ میری گردن میں ایک زنجیر کے ساتھ بندھا تانبے کا تکونا نقش لٹک رہا ہے۔ میں نے لالٹین جلا کر غور سے دیکھا۔ اس پر سوائے چند آڑی ترچھی گہری لکیروں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ میں سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا اور روتے روتے ہچکی بند گئی۔ اللہ اللہ، میں اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ خدا جانے میں کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر وہیں کسی وقت مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب متولی شانے سے ہلا کر مجھے جگا رہا تھا۔ وہ میرے لیے چائے اور ڈبل روٹی لایا تھا۔ وہ کہنے لگا، رات ایک سکھ درگاہ کے باہر بیٹھ کر بھگتی گیت گاتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ انڈین CID کا آدمی ہو، مگر اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم ابھی یہیں رہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اپنے ساتھ اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے رات کے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اپنے گلے کا نقش میں نے سبز چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میں آج یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ دشمن نے جگہ جگہ جال بچھا رکھا ہے۔ اخبار میں آج بھی تمہاری تصویر چھپی ہے۔ تمہاری گرفتاری کے لیے 5000 روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ میں نے سانس بھر کر کہا، اللہ مالک ہے۔ وہ چائے کی پیالی تخت پر رکھتے ہوئے رومال سے ہونٹ پونچھ کر بولا، اگر تم کسی طرح چھپتے چھپاتے سرہند شریف پہنچ جاؤ تو وہاں مجدد صاحب کی درگاہ پر میرا بھائی غیاث متولی ہے۔ اس کو جا کر میرا نام بتانا، وہ تمہیں اپنے پاس چھپا لے گا۔ میرا مشن چھپے رہنا نہیں تھا، مجھے میدان عمل میں کود پڑنا تھا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ میرے لیے بازار سے ایک نیا جوڑا لا دے اور پرکاش چند کے نام سے کسی بھی میل ٹرین کے فرسٹ کلاس میں جلندھر سے دلی تک ایک سیٹ بک کروا دے۔ وہ رضامند ہو گیا۔ میں نے کچھ رقم اسے دے دی۔ دوپہر کو وہ واپس آیا تو کھدر کے تھیلے میں میرا سامان لے آیا تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا اور بولا، یہ فرنٹیئر میل کا ٹکٹ ہے، گاڑی رات کے 9:15 بجے جلندھر پہنچتی ہے۔ فکر نہ کرو، میں خود ہی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا اور لباس تبدیل کر لیا۔ رات 9:15 بجے اس نے ایک سائیکل رکشہ لا کر درگاہ کے پچھواڑے کھڑا کر دیا اور مجھے تہہ خانے سے نکالا۔ وہ مجھ سے گلے ملا تو رندی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا میں تمہاری اس سے زیادہ خدمت کرنا چاہتا تھا، مگر ہم مسلمان یہاں مجبور ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر دلی شکریہ ادا کیا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ متولی نے رکشے والے سکھ سے کہا، سردار جی، لالا جی کو اسٹیشن پہنچا دوں، کانگریس کے بڑے مشہور لیڈر ہیں۔ رکشہ شروع رات کی تاریکی میں جلندھر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ 15-20 منٹ بعد دور سے ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں کافی رونق تھی، لیکن ملٹری پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ گیٹ پر سکھ ٹکٹ چیک کر کھڑا ٹکٹ دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹکٹ دکھایا تو اس نے ٹک مارک کر کے ٹکٹ میرے حوالے کیا اور بولا، مہاراج گاڑی 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں سردار جی، آپ کا دھنیہ واد۔ یہ کہہ کر میں پلیٹ فارم پر آ گیا اور ویٹنگ روم کی طرف بڑھا۔
ویٹنگ روم کے باہر ملٹری پولیس کے 2 سپاہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں سکون سے ان کے قریب سے گزر کر ویٹنگ روم میں داخل ہو گیا اور پھر کونے والی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور میز سے انگریزی کا اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ اسی صفحے پر میری تصویر چھپی تھی اور 5000 روپے کے انعام کا اعلان بھی تھا۔ کم وقت گاڑی کو بھی آج ہی لیٹ ہونا تھا۔ خدا خدا کر کے 9:30 بجے باہر پلیٹ فارم پر کلیوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ مسافر سامان اٹھا کر باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ میں بھی پلیٹ فارم پر نکل آیا۔ ٹرین آ گئی۔ فرسٹ کلاس کے تیسرے کمپارٹمنٹ کے باہر میرے نام کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ 2 سیٹوں والا کوپے تھا۔ دوسری سیٹ خوش قسمتی سے خالی تھی۔ میں ڈبے میں گھس کر سیدھا باتھ روم میں چلا گیا اور منہ ہاتھ دھونا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد گاڑی نے وصل دیا تو میں باتھ روم سے نکل کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی نے سیٹی بجائی اور گاڑی چل پڑی۔ میں کھڑکی کے شیشے میں سے باہر جلندھر شہر کی کوٹھیوں اور مکانوں کی روشنیوں کو تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ گاڑی لدھیانہ کے اسٹیشن پر رکی تو ڈبے میں ایک موٹا تازہ لالا ہانپتا ہوا داخل ہوا۔ کلی اس کا سامان رکھنے لگا۔ لالا نے دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے لڑ جگڑ کر کلی کو رخصت کیا اور رام رام کرتا اپنی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ مہاراج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو دلی جا رہا ہوں۔ یہ کلی تو لوٹتے ہیں مسافروں کو۔ بہت جلد مجھے احساس ہو گیا کہ اس ہندو لالے نے اخبار میں میری تصویر نہیں دیکھی۔ وہ دلی میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ دیر تک بولتا رہا، پھر سیٹ پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ ٹرین اسٹیشن پر اسٹیشن چھوڑتی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ امبالہ گزر گیا۔ میرٹھ چھاونی پر میں چوکنا ہو گیا۔ ہندو لالے نے کھڑکی کھول کر باہر کسی چھابڑی والے کو آواز دی اور اس سے کچوریاں لے کر کھانے لگا۔ بڑے کرب امیز انتظار کے بعد گاڑی میرٹھ چھاونی سے روانہ ہوئی۔ دلی کے قریب پہنچنے لگی۔ موٹالا ابھی تک خراٹے لے رہا تھا۔ دلی آیا تو دن کافی نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر میں بھارت کے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا، جہاں سے میں جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رکی تو میں مسافروں کے ہجوم میں گھس گیا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، جہاں لوگوں کا کافی رش تھا۔ گیٹ سے نکل کر لابی میں سے گزر رہا تھا کہ میری نگاہ ستون کے پاس کھڑے قمیض پتلون والے ایک دبلے پتلے آدمی پر پڑی، جو شکل ہی سے CID کا آدمی لگتا تھا۔ میں سکون سے چلتا گیا۔ ابھی میں لابی کی سیڑھی سے دور ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ماشا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی آدمی تھا۔ میں نے بڑی خندہ پیشانی سے اسے پرنام کرتے ہوئے کہا، میرٹھ سے آ رہا ہوں مہاراج، وہاں کانگریس کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، بولا، مہاراج ذرا میرے ساتھ چلیں، وہ سامنے والے کمرے میں، یہاں ساکی کانگریس کمیٹی کے لیڈر صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے سامنے والے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں ایک سکھ فوجی کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ سکھ فوجی اونچا لمبا جوان تھا۔ وہ ہماری طرف بڑھا۔ CID والے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، سردار جی میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہ مہاشا جی وہی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، اسے اندر لے چلیں۔ میں ان دونوں کے درمیان بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ایکشن کرتا، وہ مجھے دھکیل کر کمرے میں لے گئے۔ سکھ فوجی نے میز کی دراز سے اخبار نکالا تو میری جان ہوا ہو گئی۔ وہ کبھی اخبار میں چھپی ہوئی تصویر اور کبھی میری طرف دیکھتا۔ اچانک وہ کرسی سے اٹھا، اس نے پستول نکال کر میری طرف تان لیا اور گرجدار آواز میں بولا، بہ جاؤ ایتھے، سردار جی میرا انعام نہ بھول جانا۔ CID والا کہنے لگا، تم باہر جاؤ۔ سکھ فوجی نے اسے جھڑک کر کمرے سے نکال دیا، پھر میری طرف گھورتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ملانے لگا۔ گلے میں پڑے ہوئے مقدس نقش کو آزمانے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ میں جیب سے زہریلا سگار نکال کر نہیں سلگا سکتا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ اگر اس نے فون پر کمپنی کمانڈر کو اطلاع کر دی تو فوج کا پورا دستہ یہاں آ جائے گا۔ میں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق دل ہی دل میں کلمہ طیبہ پڑھ کر نقش پر ایک نگاہ ڈالی، پھر فوجی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کانگریسی لیڈر ہوں، تم مجھے جانتے ہو، مجھے اپنی حفاظت میں یہاں سے نکالو۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے پستول والے سکھ فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ فکر دل میں دہرا دیے اور نقش کے اثر کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک سکھ فوجی کے چہرے پر تاسف اور ملال کا تاثر ابھرا۔ اس نے پستول میز پر رکھ دیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا، ماشا جی مجھے क्षमा کر دیں، میرے آدمی سے غلطی ہو گئی ہے۔ بھلا آپ کو کون نہیں جانتا؟ دراصل آپ کی شکل اس پاکستانی جاسوس سے بہت ملتی جلتی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ آئیے میری گاڑی آپ کو چھوڑ آتی ہے۔ میں اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔
وہ مجھے ساتھ لے کر فوجی آفس سے باہر آ گیا۔ وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میرے ہمراہ چل رہا تھا۔ ہندو CID والے نے جب یہ منظر دیکھا تو حیرت سے ہمارا منہ تکتا آگے بڑھا ہی تھا کہ سکھ فوجی نے کہا، بندہ دیکھ لیا کرو۔ ایک طرف فوجی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مہاشا جی آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے خواجہ نظام الدین کا نام لے لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے نئی دلی کا ریلوے اسٹیشن دور نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مسلمانوں کی بستی تھی اور وہاں مجھے کچھ دیر کے لیے پناہ مل سکتی تھی۔ سکھ فوجی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ خواجہ نظام الدین کی بستی میں چھوڑ آئے۔ سکھ فوجی نے بڑے احترام سے مصافحہ کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل میں اسے مخاطب کر کے کہا، میرے جاتے ہی بھول جاؤ گے کہ تم کسی کانگریسی لیڈر یا مشکوک آدمی سے ملے تھے۔ یہ کہہ کر میں جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ روانہ ہو گئی۔ جب سکھ فوجی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے ہندو ڈرائیور سے کہا کہ تیز چلیے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ یہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ ایک اعتبار سے یہ بات میرے حق میں ہی جاتی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ سکھ فوجی تو میرے نقش کے اثر کی وجہ سے میرے بارے میں سب کچھ بھول جائے گا، لیکن ہندو CID والا مجھے فوجی جیپ میں جاتے دیکھ چکا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ سکھ فوجی نے رشوت لے کر مجھے چھوڑ دیا ہے، لہٰذا مجھے گرفتار کروانے کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ اس طرح ایک تو اس کی ترقی ہوگی اور 5000 روپے بھی ملیں گے۔ ظاہر ہے جب فوجی جیپ میں مجھے چھوڑ کر واپس جائے گی تو وہ ڈرائیور سے ضرور پوچھے گا کہ مجھے کہاں چھوڑ کر آیا ہے، اور پھر وہ ملٹری پولیس کو لے کر وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے فوجی جیپ میں جاتا دیکھ کر اس نے ریلوے اسٹیشن سے کسی قریبی فوجی دفتر میں فون کر دیا ہو اور سپاہی میری تلاش میں نکل چکے ہوں۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ جیپ بستی نظام الدین میں داخل ہوئی تو میں ڈرائیور کو غلط راہ پر ڈالنے کے خیال سے ایک ہوٹل کے سامنے اتر گیا۔ اسے یہ تاثر دیا کہ میں اسی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ جیپ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو میں نے ایک رکشہ لیا اور اسے درگاہ حضرت نظام الدین کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میرا کانگریسی لباس تھا، جس سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ پیسے میرے پاس تھے۔ رکشہ ایک شاپنگ سینٹر کے قریب سے گزرا تو میں وہاں اتر گیا۔ بہت بڑا شاپنگ سینٹر تھا جس میں ہر قسم کی دکانیں اور اسٹور موجود تھے۔ ایک اسٹور ریڈی میڈ کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں شیشے کی ایک الماری میں لٹکا ہوا سمر سوٹ دیکھ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا ایک شخص کاؤنٹر کے پاس کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ ایسی حالت میں میرا یہاں کانگریسی لباس میں اتار کر سمر سوٹ پہن کر نکلنا مشکوک بنا سکتا تھا۔ چنانچہ میں کچھ خریدے بغیر یہ اسٹور سے نکل آیا، پھر دوسرا رکشہ لیا اور درگاہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک ملٹری پولیس کی جیپ قریب سے گزر گئی۔ میں نے رکشے والے کو ایک بازار میں مڑنے کو کہا اور تھوڑی دور جا کر اتر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ بنی ہوئی کوارٹر نما چھوٹی کوٹھیوں والا علاقہ تھا۔ ادھر ادھر چھوٹی سڑکیں ایک دوسرے کو کاٹتی گزر رہی تھی۔ میں ایک مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بورڈ پر ڈاکٹر نور الحسن زیدی ہومیو لکھا دیکھا۔ میں نے گھنٹی بجا دی۔ دروازہ ایک پختہ عمر کے دبلے پتلے بزرگ نے کھولا۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک کانگریسی لباس والے لیڈر نما نوجوان کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کہا اور دریافت کیا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن زیدی صاحب آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، تشریف لائیے۔ وہ مجھے کوئی مریض سمجھ کر اندر لے گئے اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ فرش پر گھسا پٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ پرانی وضع کے صوفے تھے۔ دیوار پر کربلائے معلیٰ کے قطعے آویزاں تھے۔ زیدی صاحب میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، مریضوں کو میں عام طور پر صبح 9 بجے کے بعد دکان پر ہی دیکھتا ہوں، لیکن آپ تشریف لے آئے ہیں تو فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ زیدی صاحب میں اس وقت ایک عجیب مصیبت میں ہوں، فرمائیے کیا عرضہ آپ کو لاحق ہے؟ میں نے بڑے رازدانہ انداز میں کہنا شروع کیا، زیدی صاحب میرا نام سجاد رضوی ہے۔ میں مشرقی پاکستان سے جان بچا کر یہاں آ گیا ہوں۔ وہاں میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ میں سیالکوٹ پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ ڈھاکہ فال ہوا تو وہاں قتل عام شروع ہو گیا۔ میں ڈھاکہ سے چٹا گانگ کی طرف فرار ہو گیا۔ کئی ماہ بیس بدل کر میں جنگلوں میں پھرتا رہا، پھر ایک اسمگلر کی مدد سے بھارت کی سرحد پار کر کے کلکتے آ گیا۔ یہاں بھارتی پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ میں ان کے چنگل سے فرار ہو کر دلی آ گیا۔ یہاں ڈاکٹر زیدی صاحب کو میری گفتگو نے پریشان کر دیا۔ جلدی سے بولے، بھائی صاحب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں کے مسلمانوں کو پولیس پہلے ہی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ عزت کی روٹی کھا رہا ہوں۔ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ زیدی صاحب آپ میرے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنی کوئی پرانی اچکن اور قمیض یا پاجامہ دے دیں۔
میں اس کانگریسی لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ زیدی صاحب دوسرے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک نسواری رنگ کی پرانی چکن اور کرتا پاجامہ لیے واپس آ گئے۔ اسے غسل خانے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ میں نے غسل خانے میں جا کر لباس تبدیل کیا، اپنی خاص چیزیں یعنی V2 گولیوں کا پیکٹ اور بھارتی کرنسی رومال میں لپیٹ کر اسی طرح اپنی کمر کے گرد باندھ لی۔ زہریلا سگار چکن کی جیب میں ڈالا اور باہر آ گیا۔ کنگریسی کپڑے میں نے لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے کہا انہیں ساتھ ہی لے جائیں تو مہربانی ہوگی، اور ہاں برائے خدا کسی سے میرا ذکر نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کانگریسی کپڑے ایک لفافے میں ڈال کر میرے حوالے کیے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مکان سے نکل آیا۔ یہاں سے میں نے ایک بار پھر رکشہ پکڑا اور سیدھا درگاہ حضرت نظام الدین پہنچ گیا۔ راستے میں ایک ویران مقام پر میں نے چلتے رکشے سے لفافہ جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ درگاہ پر بڑی رونق تھی، اندر سے قوالی کی آوازیں آ رہی تھی، زائرین اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں نے باہر سے چند ہار خریدے اور درگاہ شریف پر جا کر چڑھائے، پھر چاروں طرف گہری نگاہ ڈالتا ہوا عقبی دروازے سے قبرستان میں آ گیا۔ یہاں حضرت امیر خسرو کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ ماحول کا گہری نظر سے ایک بار پھر جائزہ لیا۔ ایک آدمی مرزا غالب کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف گور کر دیکھا۔ میں ڈیوڑی میں سے گزر کر واپس درگاہ میں آ گیا۔ اس آدمی پر مجھے شبہ ہوا کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ یہاں قوالی ہو رہی تھی۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک طرف دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں قبرستان والے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ CID کا آدمی ہے تو میرے پیچھے ضرور آئے گا۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ شخص نہ آیا تو میں وہاں سے نکل کر جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا ٹارگٹ جنوبی ہند کا سب سے بڑا شہر مدراس تھا، جہاں سے مجھے بھارتی ایٹمی پلانٹ کو اڑانے کے لیے منڈ ایمپ کیمپ نامی شہر جانا تھا۔ کافی لمبا سفر تھا، دوپہر ہو چکی تھی، بھوک لگ رہی تھی۔ درگاہ شریف پر لنگر جاری تھا، وہاں سے میں نے نمکین چاول کھائے اور غور کرنے لگا کہ یہاں سے نئی دلی پہنچ کر ٹرین پکڑوں یا نظام الدین اسٹیشن پر چلا جاؤں۔ خطرہ تو دونوں جگہوں پر تھا۔ مدراس ایکسپریس مجھے دلی ریلوے اسٹیشن ہی سے مل سکتی تھی، اور دلی کا ریلوے اسٹیشن مجھے ایک ایسا مگرمچھ لگ رہا تھا جو منہ پھاڑے مجھے نگلنے کے لیے تیار ہو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے بمبئی کا رخ کیا جائے۔ بمبئی سے پونا پہنچوں اور پھر مدراس کی طرف نکل جاؤں۔ وہ بالکل مختلف صوبہ ہے، وہاں میں نسبتاً محفوظ ہوں گا۔ روپے میرے پاس کافی تھے۔ وہیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں نے معلوم کر لیا کہ بمبئی جانے والی ایکسپریس ٹرین شام کو 7 بجے حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہنچتی ہے اور 5 منٹ رکنے کے بعد روانہ ہو جاتی ہے۔ باقی وقت میں نے وہیں قوالیاں سنتے گزار دیا۔ 6 بجے لنگر سے تھوڑے نمکین چاول کھائے اور ٹھنڈا پانی پیا، اور پونے 7 بجے درگاہ شریف سے نکل کر ایک رکشے میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر زیادہ رش نہیں تھا۔ میں نے بمبئی تک فرسٹ کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور ایک کنٹین کی اوٹ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب مسافروں کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک 7 بجے دلی کی طرف سے ٹرین آ گئی۔ یہ پنجاب میل ٹرین تھی۔ ٹرین میں کافی رش تھا۔ میں فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہلے ہی سے 3 مسافر اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ ان کا سامان فرش پر رکھا تھا۔ نشستوں پر بستر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سکھ تھا اور 2 ہندو تھے۔ ہندوؤں نے تلک لگا رکھے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مسافروں نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی آدمی جس نے درگاہ قبرستان میں غالب کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے مجھے گھورا تھا، پلیٹ فارم پر سامنے کھڑا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے سیٹی بجائی تو گاڑی کو دھچکا لگا۔ وہ شخص اب بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر نیچے کر لیا۔ ٹرین پلیٹ فارم سے نکل چکی تھی۔ میں نے سوچا اگر یہ CID کا آدمی ہے تو میرے ساتھ ٹرین میں سوار کیوں نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے اس نے یہیں اگلے اسٹیشن پر خبر کر دی ہو کہ میں فلاں کمپارٹمنٹ میں سوار ہوں۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ سکھ مسافر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولا، بھائی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جاؤ گے؟ بھوپال میرے منہ سے نکل گیا۔ ٹرین نے اسٹیشن سے نکلتے ہی رفتار پکڑ لی تھی۔ فرید آباد کا اسٹیشن آیا اور گزر گیا۔ ٹرین اپنی اگلی منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ آگے ستھرا شہر تھا۔ شام کا جھپٹا رات کے اندھیرے میں گھل مل گیا تھا۔ پنجاب میل متھرا کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا تو پلیٹ فارم کی روشنیوں میں ملٹری پولیس کے اونچے توروں والے سپاہی نظر آئے۔ میں ڈبے کے اس دروازے پر کھڑا ہو گیا جو ریلوے لائن کی طرف کھلتا تھا۔ ٹرین ابھی رکی نہیں تھی کہ میں نیچے اتر گیا۔
डब्बे आगे गुजरते चले गए। थर्ड क्लास वाले डिब्बे ट्रेन की सबसे पिछली बोगी में थे। मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चिकन की जेब से जहरीला सिगार और सिगरेट निकाल कर कुर्ते की जेब में डाला और चिकन के दूसरी तरफ रेलवे लाइनों में फेंक दी। यूं ही थर्ड क्लास का डब्बा मेरे करीब से गुजरा, मैं उसके दरवाजे से लटक गया। ट्रेन कुछ आगे जाकर रुक गई। थर्ड क्लास के डिब्बे में बहुत रश था। मैं एक मुसाफिर के सामान की आड़ लेकर बैठ गया। कई मुसाफिर अंदर घुस रहे थे, सामान खिड़कियों से अंदर फेंक रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के आगे लोगों का सामान पड़ा था, जिसकी वजह से वो बंद था। खिड़की से अभी तक कोई मिलिट्री पुलिस वाला अंदर झांकता नजर नहीं आया। खुदा करके इंजन ने वसल दी और ट्रेन आगे को खिसकी तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया।